ٹھیک ہے، میں تمہیں 15 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری ایک چھوٹی سی شرط ماننی ہوگی۔ یہ کہہ کر حسین اپنی کرسی سے اٹھا اور تبسم کی طرف قدم بڑھانے لگا، وہ جو کہ اس کی ٹیبل کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سہمی اور پھر اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر ہی رک گئی تھی۔ حسین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، بتاؤ مجھے، کیا تمہیں میری شرط قبول ہے؟ میں آپ کی ہر طرح کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ صرف وہی جانتی تھی کہ اس وقت اس کا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹا ہے۔ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرا، جس کو حسین نے اپنی انگلی کے پوروں سے چون لیا۔ میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آنسو بہاتی روتی چلاتی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور اب تو ہم دونوں ہی یہ بات جانتے ہیں کہ تم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہو مس تبسم۔ مگر سر، آپ کی شرط کیا ہے؟ میں تم سے نکاح نہیں کروں گا، مگر تمہیں 1 مہینے تک میری ساتھ میری بیوی کی صورت میں رہنا ہوگا۔ میں اپنی دادی جان کو یہی بتاؤں گا کہ میں تم سے شادی کر چکا ہوں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو تبسم کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اور میں اپنے بابا کو اس بارے میں کیا بتاؤں گی؟ اب کی بار حسین نے اپنے کندھے اچکا دیے تھے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ان کا علاج ہو جائے، وہ زندہ بچ جائیں؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بابا ایک بار پھر سے صحت مند ہو جائیں، وہ پھر سے اپنے قدموں پر چلنے لگے۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے چھوٹی سی لڑکی، میں ان کی علاج کے لیے ان کو لندن بھیج دوں گا، اور تمہارا چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ ہی جائے گا۔ ان کا سارا خرچ میں ہی اٹھاؤں گا۔ وہ جب تک مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے تب تک ہمارے بھی شرط کی مدت پوری ہو جائے گی۔ میں نہیں سوچتا کہ یہ کوئی اتنی مشکل شرط ہے کہ اس میں سوچنے کے لیے تمہیں زیادہ وقت درکار ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بیوی بن کر رہوں گی مگر ہم دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ یس مس تبسم، اور آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، میں بغیر رشتے کے آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ بات اس نے بہت ہی عجیب و غریب انداز میں کہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک چمک تھی جسے دیکھ کر وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ چلے آئیے، میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس وقت ٹیکسی کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں رہے گا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو زج کر رہا تھا، وہ جان بوجھ کر آج اس کو تنگ کر رہا تھا، اور یہ بات وہ صبح سے ہی نوٹ کر رہی تھی۔ مگر ابھی جب اس نے تبسم کو اتنی بڑی پیشکش کی تو چند لمحوں کے لیے وہ اس سے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، اور اب اس کے ہم قدم ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بہت تیز چل رہا تھا۔ سر، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی آپ مجھے 15 لاکھ بھی دیں گے، میرے بابا کو باہر علاج کے لیے بھی بھیجیں گے، اور بدلے میں میں صرف آپ کی بیوی بنوں گی، وہ بھی صرف نام کی۔ یہ صرف 1 مہینے تک کے لیے ہی ہے۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اور اس کو اس سب سے کیا فائدہ ہوگا۔ مس تبسم، آپ کو اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ آم کھائیں اور گٹھلیاں نہ گنیں۔ دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب کیا مجھے آپ کے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا، یا آپ کو تشریف لانا پسند کریں گی؟ وہ اس قدر بیزاریت سے بولا تھا کہ تبسم بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ سوری سر، یہ کہتی وہ اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اب اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ تبسم اپنی سوچوں میں اس حد تک گم تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کب اس کا گھر آیا۔ محترمہ، آپ کا گھر آ گیا ہے۔ جب اس نے کوئی تیسری بار اونچی آواز میں کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ آپ ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہیں؟ کبھی کبھار آپ کو سوچوں میں مگن دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ سے زیادہ ذہین اور مصروف انسان کو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سر، زندگی میں مسئلے ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک ان مسئلوں کا حل نہ سوچا جائے تب تک دل کو سکون ہی نہیں ملتا۔ میں تو آپ کے ہر مسئلے کا حل دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ نے ہی حامی بھرنی ہے۔ آپ کے پاس صرف اور صرف 1 دن کا وقت ہوگا۔ میری یہ آفر 24 گھنٹوں کے لیے محدود ہے۔ اگر آپ 1 منٹ کے لیے بھی لیٹ ہو جاتی ہیں تو میں اپنی یہ آفر واپس لے لوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں کہا، تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ جی ٹھیک ہے سر، مجھے قبول ہے۔ میں آپ کو بہت جلد ہی جواب دے دوں گی۔ ویسے تو آپ کو ابھی ہی جواب دے دینا چاہیے تھا اور آپ کو عقلمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، مگر آپ کی سوچنے کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا ہوں۔
چلیے اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں فیصلہ لینے کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ وہ اس کے سامنے ہمیشہ ہی کنفیوز ہو جاتی تھی، اس کی باتیں سن کر گھبرا جاتی تھی۔ سر اب میں جاؤں؟ بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جی جی جائیں، اب آپ سے دوبارہ اس فیک ایگریمنٹ پر سامنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کالا چشمہ اپنی آنکھوں پر چڑھایا۔ تب تک وہ بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے زوردار ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارا اور بے چینی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اگر کوئی اس کو دیکھ لیتا تو اندازہ ہی نہ لگا سکتا کہ یہ حسین ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے پریشان نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ ہی ایک مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سے طنز کی بو آتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی سے نارمل انداز میں باتیں نہیں کرتا تھا، اس کا اپنا ہی ایک تیکھا انداز تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ بہت سے لوگ اس سے خائف ہوتے تھے اور اس سے بحث کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے، کیونکہ وہ بڑے بڑوں کو بھی خاموش کروا دیتا تھا۔ بابا جان میں آ گئی ہوں، وہ خوشی سے لاؤنج کے دروازے کے اندر داخل ہوئی اور اپنا بیگ صوفے پر پھینک دیا۔ باجی میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت ہی زبردست خوشخبری ہے۔ گڈو جو کہ اس کا چھوٹا بھائی تھا اور یونیورسٹی کے دوسرے ایئر میں تھا، بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں تمہاری لاٹری تو نہیں نکل آئی؟ باجی بس یہی سمجھو کہ میری لاٹری نکل آئی ہے، وہ اس قدر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولا کہ اس نے بے ساختہ انگلیاں اپنے کانوں میں دبا لیں۔ میں بہری نہیں ہوں، مجھ سے نارمل انداز میں بات کرو، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باجی آپ کو پتہ ہے میرے ایک دوست نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ امریکہ میں ہوتا ہے، اس کی کمپنی کو بہت بڑے پیمانے پر فائدہ ہوا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے بابا کو لے کر امریکہ میرے پاس ہی چلے آؤ، یہاں پر میں تمہارے بابا کا علاج کروا دوں گا، اور پیسوں کی تم بالکل فکر بھی نہ کرو، بعد میں اگر تمہارے پاس کبھی بھی پیسے ہوئے تو تم مجھے لوٹا دینا۔ تبسم نے خوشی کے مارے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی باجی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور اب آپ کو بھی دو دو نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ بھی اب اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں۔ بابا بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم پہلے کی طرح پرسکون زندگی گزارنے لگیں گے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ تبسم بھی اب خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار اپنے باس کا چہرہ گھوما تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ آیا بڑا مجھے آفرز دینے والا، اب میں اس کی ساری آفرز اس کے منہ پہ ماروں گی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اسے شادی کرے یا انکار کر دے، اب اس کے پاس ایک بڑا جواز تھا کہ وہ اس جیسے دوغلے اور جھوٹے انسان کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی۔ رات کے وقت اس نے کوئی بھی کال نہیں کی تو حسین بھی بے چین رہا۔ میں اس لڑکی کی کال کا انتظار کیوں کر رہا ہوں؟ آخر میں اس لڑکی کو کیوں اہمیت دے رہا ہوں؟ وہ ہے ہی کیا میرے سامنے؟ ایک معمولی سی لڑکی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پوری رات ہی وہ خود کو تسلیاں دیتا رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار موبائل چیک کرتا تھا اور واٹس ایپ اوپن کر کے اس کی چیٹ کھول دیتا تھا، جس میں چند دن پہلے ہی اس نے حسین سے چھٹی مانگی تھی اور حسین نے بہت ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا پھر میں اس لڑکی کو پاگل کر دوں گا۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور زور زور سے اپنے بال کھینچنے لگا۔ اف میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دادا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب ہی صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس کے دادا نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو مسکراتے ہوئے اپنے پوتے کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے حسین بچے؟ پریشان کیوں ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم بہت زیادہ الجھے رہتے ہو۔ ارے نہیں دادا جان، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو بس غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ تم نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تمہاری دادی نے تو اس بار فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہاری شادی کر کے ہی تمہارے چچا کے پاس واپس جائیں گی۔ ارے دادا جان، آپ شادی کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، لڑکی میں نے پسند کر لی ہے، بس بہت جلد ہی میں اس سے نکاح کر لوں گا، مگر یہ نکاح میں سادگی سے کروں گا۔ اس نکاح سے میں زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا ہلا گلا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے دولت کی نمائش کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں صدا کی بیزاریت تھی۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں میرے بچے، مگر مجھے تم پر بھی بھروسہ نہیں ہے، انہوں نے شرارتی انداز میں کہا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔
کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے؟ اس نے انگلی اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا کیونکہ میں تمہیں بچپن سے ہی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ جب تک تمہارا اپنا دل راضی نہ ہو تب تک کوئی بھی انسان تمہیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ مگر دادا جان، یہ تو شادی کا معاملہ ہے اور میں اس معاملے میں کیسے کوئی کوتاہی برت سکتا ہوں؟ بچے، میں نے تو ابھی شادی کا نام ہی نہیں لیا۔ یعنی چور کی داڑھی میں تنکا وہ بری طرح سے گڑبڑا گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو الجھا دیتا تھا اب خود دادا کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں جاگنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صبح ناشتے پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بچے، صبح ملتا ہوں تم سے۔ دادا جان یہ کہہ کر ایک بار پھر سے اپنی تسبیح پڑھنے لگے تھے۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو سوچنے لگا، اف اللہ، کس قدر چلاک انسان ہے میرے دادا۔ اس عمر میں بھی ان کا اتنا زیادہ دماغ چلتا ہے۔ وہ واقعی حیران ہو رہا تھا۔ خیر، دادا کو کبھی بھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ میں نے ایک جھوٹی شادی کی ہے، اور یہ شادی صرف اور صرف اس وقت تک رہے گی جب تک دادی جان واپس لندن نہیں چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ہی اس لڑکی کو بھی اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ جیسے ہی اس نے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بارے میں سوچا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور اس کا موڈ بھی ایک لمحے کے لیے خراب ہو گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ تھوڑا سا مایوس ہوا مگر پھر اس نے اپنا دھیان بھٹکا لیا۔ کانوں میں ہیڈ فون لگائے اور اس وقت ٹریک پر بھاگ رہا تھا جب اس کا موبائل زور سے بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کی طرف سے ہی کال آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی تبسم بیگم، آپ میری بات ماننے کے لیے راضی ہو ہی گئی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ سوری سر، میں آپ کی یہ ڈیل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اس وقت غرور کا عنصر شامل تھا اور وہ کافی بڑھ چڑھ کر بھی بول رہی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کے ایک انکار کی وجہ سے آپ کی بابا کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے بابا کی صحت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کیوں مجبور کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس کا بھی کام بنتا تھا کہ وہ موبائل رکھ دے، مگر وہ الٹا اس سے بحث کرنے لگا تھا۔ سر، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ میں نے اس معاملے کے بارے میں بہت سوچا ہے اور مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ میں بغیر کسی رشتے کے کسی انسان کی بیوی بن کر نہیں رہ سکتی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ آپ کی کوئی مجبوری ہوگی مگر میری بھی مجبوری ہے۔ میرے کچھ اصول ہیں جن کے مطابق میں اپنی زندگی گزارتی ہوں۔ آپ کسی اور سے رابطہ کریں اور کسی اور سے اس بارے میں پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال رکھ دی تھی جبکہ حسین نے غصے سے موبائل زمین پر پھینک دیا۔ اس کے آئی فون کا نیا ماڈل ٹوٹ چکا تھا۔ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ ضرور کسی نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھری ہے۔ اب میں اس انسان تک پہنچوں گا اور پھر یہ لڑکی خود گرتی پڑتی میرے قدموں میں آ کر گرے گی۔ پھر میں اسے اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھوں گا۔ یہ اس قابل نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا اور اسے یہ ڈیل دیتا۔ یہ لڑکی ذلیل کیے جانے کے ہی قابل ہے۔ اس کا دماغ بہت بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے سیکرٹری کو کال ملانا چاہتا تھا لیکن اب فون بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اسے ڈبل غصہ آنے لگا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دادی جان نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ خیر تو ہے، غصے میں دکھائی دے رہے ہو۔ دادی جان، بس مجھ سے ابھی کوئی سوال نہ کریں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا میری بہو سے لڑائی ہو گئی ہے؟ انہوں نے اسے دوبارہ سے تنگ کیا تو وہ بے یقینی سے اپنے دادا کی طرف دیکھنے لگا۔ یعنی اس کے دادا نے اس کی دادی کو سب کچھ ہی بتا دیا تھا۔ یا اللہ، اس انسان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اب ان کو کیا بتاؤں کہ جس لڑکی کو ارینج کیا تھا اس لڑکی نے ہی انکار کر دیا ہے۔ وہ تو صاف مکر گئی ہے۔ بچے، مجھے بھی تو وہ لڑکی دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے پوتے کو کیسی پسند ہے۔ یوں تو میں جانتی ہوں کہ تمہاری پسند بہت اعلیٰ اور معیاری ہے مگر پھر بھی میں ایک بار اس لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں۔ دادی جان، آپ کی بہت جلد ہی ملاقات کراؤں گا۔ فی الحال میں بہت تھک گیا ہوں، اپنے کمرے میں جا کر 1 گھنٹہ آرام کروں گا اور پھر اس کے بعد آفس کے لیے نکلوں گا۔ حسین کے والدین کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والد ساری دولت اپنے بیٹے کے نام چھوڑ کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد اس کے دادا جان اور دادی جان نے اس کو سنبھالا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ان کے پاس رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان ہوا تو اس کے دادا جان نے اس کی دولت اس کے حوالے کر دی۔
اس نے اپنے بابا کی کمپنی کو بھی سنبھالا تھا، وہ اپنی ہی ایک نئی کمپنی کھول دی تھی۔ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بزنس میں بھی دلچسپی تھی۔ وہ بہت سی کانفرنسز اور میٹنگز کو بھی اٹینڈ کرتا تھا اور ٹین ایجرز کو گائیڈ لائن بھی دیتا تھا۔ وہ ماڈلنگ بھی کر چکا تھا اور اس کے انسٹاگرام پر بھی لاکھوں کے حساب سے فالوورز تھے۔ وہ بہت ہی مشہور پرسنالٹی تھی۔ ساری لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ وہ ہر چیز سے واقف تھا، وہ اسی وجہ سے ہی وہ مغرور ہو گیا تھا۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، وہ اپنے سامنے کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتا تھا اور نہ ہی اپنے مقابلے میں کسی کو برداشت کر سکتا تھا۔ ابھی پچھلے ہی سال تو اس نے اپنی مخالف کمپنی کے اونر کو اتنی بری طرح سے شکست دی تھی کہ وہ اونر بینک کرپٹ ہو گیا تھا۔ اس دن اس نے جشن منایا تھا اور سب لوگوں کے لیے پارٹی ارینج کی تھی۔ اس کے دادا جان اس سے بہت ناراض ہوئے تھے کہ کسی کی ناکامی پہ ہمیں اس طرح سے خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ کہاں کسی کو خاطر میں لانے والا تھا۔ اس کی اپنی سلطنت تھی جس کا وہ بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کی عمر 28 سال ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اس نے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب وہ کالج میں تھا تب اسے ایک لڑکی پسند آئی تھی، مگر اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اس کی ہی دوست کی گرل فرینڈ بن گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اسے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ سب عورتوں کو ہی موقع پرست اور لالچی سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ان پر بھروسہ کرنا دنیا کا سب سے بے وقوفانہ کام ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب دادی جان اسے شادی کے لیے کہتی تھی تو وہ بہت زیادہ چڑ جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کے ایک دوست نے اس کو آئیڈیا دیا تھا کہ تم فیک میرج کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ جب تک تمہاری دادی جان یہاں پر ہیں تب تک تم اسے اپنے گھر میں ہی اپنی بیوی بنا کر رکھنا، تم اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ بنانا، اور جب دادی جان یہاں سے چلی جائیں گی تو تم اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دینا۔ اسے یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا اور اس نے اس کے لیے انتخاب بھی تبسم صاحبہ کا کیا تھا، جو دنیا جہان کی بے وقوف لڑکی تھی۔ وہ انٹرویو میں بھی فیل ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کہ اس نے اس لڑکی کو رکھ لیا تھا۔ مینیجر بھی حیران ہو گیا تھا کہ سر کو کیا ہو گیا ہے۔ تبسم بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ حد سے زیادہ کم عقل بھی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اس سے اپنی دل کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس چیز سے نظریں چراتا تھا، مگر پھر بھی وہ لڑکی اس کو اچھی لگتی تھی۔ اس بات کا اعتراف بھی وہ بہت جلد ہی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی سیکرٹری سے پتہ لگوا لیا تھا کہ تبسم کے ایک فیملی فرینڈ نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اسی رات ہی اس کی فیملی فرینڈ کو کال کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے ان لوگوں کی مدد کرنے کی حامی بھری تو میں تمہاری کمپنی کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نئے نئے امیر ہوئے ہو اور نیا نیا دولت کا نشہ آیا ہے، مگر اس دولت کو صرف اپنے آپ تک ہی محدود رکھو، اس کو دوسروں میں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ولید کا دوست بھی مکر گیا تھا۔ اس نے تبسم کے گھر میں کال کی اور صاف صاف کہہ دیا کہ معاف کیجیے گا، تب میرے پاس پیسے تھے تو میں نے آپ کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی، مگر ابھی ایک دم سے ہی مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں اور میں آپ کو لندن نہیں بلا سکتا ہوں۔ تبسم کے والد کو برین کینسر تھا اور اس کا علاج یہاں پر ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن چاہیے تھا جو کہ ہر ملک میں ہی ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت مایوس بیٹھے تھے۔ تبسم کو بھی اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے یوں منہ پھاڑ کر اس انسان کو انکار کرنے کی۔ اس نے رات کے وقت سے کال ملائی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ آپ نے مجھے اس آفر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کال نہیں کی ہوگی۔ سر، اصل میں اسی آفر کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں بس جذباتی ہو گئی تھی۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ وہی جانتی تھی کہ یہ الفاظ وہ کتنی تکلیف سے ادا کر رہی ہے۔ سر، کائنڈلی میری مدد کر دیں، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، اور اب آپ جو کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے مس تبسم، آپ کل ہی میرے آفس میں آ جائیے گا، ہم اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اگلے دن جب وہ وہاں پر گئی تو اس نے ایگریمنٹ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس پر سائن کر دیے تھے، یعنی اب آپ کاغذی طور پہ میری بیوی ہیں، مگر ساتھ یہ نکاح تو جھوٹا ہی ہے نا جی، اور اس بارے میں صرف ہم دونوں کو ہی پتہ ہے، کسی تیسرے کو اس بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں اس نکاح کو کینسل کرنے میں بھی ایک منٹ نہیں لگاؤں گا۔ آپ آپ جانتی ہیں کہ جس سے مجھے فائدہ نہیں ہوتا اس کی میں مدد بھی نہیں کرتا ہوں۔ جی سر، میں آپ کی ساری پالیسی سے اچھی طرح سے واقف ہوں، اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔
اس نے اپنے بھائی کو پیسے دے دیے تھے اور بہانہ کر دیا تھا کہ اس نے بینک سے اپنے دوست کی خالہ کی مدد سے اتنا بڑا لون لے لیا ہے۔ وہ اور اس کے بابا لندن چلے گئے تھے۔ ٹکٹ اور ویزے کا سارا خرچہ بھی حسین نے اٹھایا تھا، جو کہ 1 کروڑ کے قریب تھا، اور پھر وہاں پر ڈاکٹر کی فیس اور وہ سب کچھ بھی اسی نے ہی کرنا تھا۔ تبسم بہت زیادہ شرمندہ بھی تھی۔ جیسے ہی اس کے بابا اور بھائی یہاں سے گئے تو دوسری طرف اس نے ایک جھوٹا نکاح کر دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی سیریمنی تھی جس میں صرف چند ہی اور آگے پیچھے کے لوگ بھی شامل کیے گئے تھے۔ دادی جان اپنے پوتے پر بہت زیادہ غصہ کر رہی تھی کہ تمہیں کم از کم اپنے قریبی لوگوں کو تو دعوت دینی ہی چاہیے تھی۔ حسین کے سارے کولیگز حیران ہو رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے تو انگلیاں اپنی دانتوں میں ہی داب لی تھیں اور کہہ رہے تھے کہ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی سین چل رہا ہے، اور اب دیکھو کہ کیسے ان دونوں نے چھپ کر شادی بھی کر لی اور کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ ویسے یہ لڑکی بہت زیادہ میسنی ہے۔ اس کی نکاح کی تقریب کو ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اس نے کچھ دوستوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شہریار جو کہ پٹر پٹر بول رہا تھا، سونیا کے گھورنے پہ ایک لمحے کے لیے پلٹا تو پھر اپنی جگہ پر ہی جم گیا۔ او سر آپ، وہ اصل میں وہ بری طرح سے گڑبڑا گیا تھا۔ دیکھو شہریار، میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں ان سب لوگوں کے سامنے پیٹوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے 2 چھوٹے بچے ہیں جن کے خرچے آج کل کے دور میں اٹھانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، تو میں تمہیں اس نوکری سے بھی نہیں نکالنا چاہتا ہوں۔ تم سے صرف اور صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنی زبان کو لگام دیا کرو۔ دوبارہ اگر میں نے تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی بولتے سنا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر نکال لوں گا اور پھر اسی کے ساتھ ہی لٹکا کر پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دوں گا۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتا ہوا اس وقت بہت ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ سوری سر، معاف کر دیں، دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، مجھے ایسی ہی امید ہے تم سے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں پہنچائی جا چکی تھی، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی وہ چینج کر چکی تھی۔ یہ کیا، تم نے چینج کیوں کر لیا ہے؟ کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، اور یہ صرف اور صرف ایک وقتی نکاح ہے جو 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او، تو تمہیں یاد تھا؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں بھول جاؤں گی؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ تم تو ابھی سے ہی بیویوں والی حرکتیں کرنا شروع ہو گئی ہو۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ دوبارہ سے چلائی تھی۔ آہستہ آواز میں بولو، اگر باہر آواز چلے گئی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرے دادا جان تو پہلے ہی مجھ پر شک کر رہے ہیں، انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں کوئی نیک کام بھی کر سکتا ہوں۔ وہ ٹھیک ہی تو کرتے ہیں، آپ پہ یقین کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے، تم بھی اب ان کے ساتھ ہی ان کی گینگ میں شامل ہو جاؤ۔ وہ دونوں آپس میں چھوٹے بچوں کی طرح نوک جھوک کر رہے تھے۔ حسین کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے چھوٹے بچوں کی طرح لڑ رہا تھا، حالانکہ وہ عورتوں سے بحث کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اب ایک عورت کو ہی اپنی باتوں میں گھما رہا تھا۔ میں صوفے پر نہیں سوؤں گی، میری کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو میڈم صاحبہ، میں اس کمرے کا مالک ہوں، میں تو ہرگز بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو میں باہر جا کر دادا جان کو بتا دوں گی کہ ایک جھوٹا نکاح ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو، اور نہ ہی تم مجھے بلیک میل کر سکتی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ ہم لوگ ایک ڈیل کریں گے، ایک دن تم بیڈ پہ سوگی اور ایک دن میں بیڈ پہ سوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے مجبور ہے، مگر آج میری باری ہے، یہ کہہ کر وہ جلدی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پوری رات ٹھیک طرح سے سو نہیں پایا تھا۔ ایک تو وہ حسینہ اس کمرے میں موجود تھی جو بار بار اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی، اور دوسری طرف وہ صوفہ بہت ہی چھوٹا تھا، اس کی ساری ٹانگیں صوفے سے باہر لٹک رہی تھیں۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے بے ساختہ اس پہ ترس آیا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جاگی تھی، اس نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا ہے یار، تھوڑی دیر پہلے ہی تو میری آنکھ لگی تھی، وہ بے چینی سے کہنے لگا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ بیڈ پر جا کر سو جائیں، میں نماز کے بعد سوتی نہیں ہوں، بلکہ کچن میں جا کر اپنے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ ارے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نوکر چاکر موجود ہیں، نیند میں باتیں کرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پھر تھوڑی سی دیر میں اس کی خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔
صبح جب وہ سو گئے اٹھا تو وہ اس کی دادی جان کے ساتھ ہی کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے بہت پیاری، اپنے دل کے قریب لگی تھی، مگر پھر اس نے یہ کہہ کر اپنے ذہن کو جھٹک دیا کہ وہ صرف اور صرف ایک معمولی سی لڑکی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور یہ نکاح بھی جھوٹا ہے۔ بہت جلد وہ اس کو چھوڑ دے گا، اس لیے اس میں زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف جب تبسم نے اپنے چہرے پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ دشمن جاں قریب ہی کھڑا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھی اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے۔ دادی جان نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ واہ حسین، پہلی بار تمہارے فیصلے پر مجھے خوشی ہو رہی ہے، ورنہ ساری زندگی تم مجھے ناراض کرتے آئے ہو۔ تمہیں یہ معصوم اور پیاری سی بچی کہاں پر مل گئی؟ ارے مجھے تو اسے پوچھنا چاہیے، آخر اس نے تم سے شادی کرنے کی حامی کیسے بھر لی؟ تم جیسے انسان کے ساتھ گزارا کرنا تو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنے پوتے کو تنگ کر رہی تھی، اور وہ واقعی تنگ ہو بھی گیا تھا۔ دادی جان، اب آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں۔ میرے معاشرے میں ایک عزت ہے اور آپ میری عزت کو تار تار کر رہی ہیں۔ میں تو بس حقیقت بیان کر رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ کیوں میری بچی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ انہوں نے اب تبسم کو بھی بحث میں شامل کیا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے تیزی سے بولی، ہاں۔ میں سر ہلانے لگی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں گئی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی داخل ہوا اور اس کی بازو پکڑتے ہوئے بولا، یہ تم دادی جان سے کیا بات کر رہی تھی؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس سے سوال کر رہا تھا، اس کا چہرہ بھی غصے سے پھولا ہوا تھا۔ تبسم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ پہلے آپ میری بازو چھوڑیں، آپ میرے کچھ بھی نہیں لگتے ہیں، زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا تو ہم لوگوں میں چلتا ہی ہے۔ وہ اس کے تھوڑا سا مزید قریب ہوا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہو؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ فہمی ہوئی ہے، مگر مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کی طرف بڑھا تو وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے اگر اپنی لائن کراس کی تو میں ساری دنیا کو بتا دوں گی۔ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے، جو کرنا ہوا کر لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ جب سے تبسم اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح کھڑوس نہیں رہا تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسکراتا تھا۔ اب وہ اپنی دادی جان کے پاس بیٹھتا تھا اور گھنٹوں تک باتیں کرتا رہتا تھا۔ تبسم کو وہ جان بوجھ کر چھیڑتا تھا، اس کو تنگ کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت مگن، بہت خوش تھا۔ اب اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ تبسم کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنا لے اور اس کاغذی رشتے کو ایک پاکیزہ رشتے میں تبدیل کر دے۔ اب وہ اس کے لیے ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن وہ آفس سے جلدی گھر چلا گیا۔ اس کا ارادہ تبسم کو اپنے ساتھ شاپنگ کرانے کے لیے لے کر جانے کا تھا۔ جب وہ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اسے چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تبسم کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری محبت کی واقعی بہت عزت کرتی ہوں اور میں ہمیشہ عزت کرتی رہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو اور مجھے تمہاری محبت پر مان بھی ہے۔ اس سے زیادہ وہ سن نہیں سکا، اس کا وجود لڑکھڑا گیا تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ وہیں سے پلٹا اور گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ تبسم اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ رات لیٹ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس سے پوچھنے لگی کہ آج ہم نے شاپنگ کرنے کے لیے جانا تھا، آپ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں اور زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کیا کرو۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہ رشتہ صرف اور صرف کاغذی ہے۔ وہ اونچی آواز میں چلایا تو وہ سہم گئی۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں پاگل ہو گیا ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ وہ پوری رات تبسم نے لاؤنج میں رہ کر گزاری تھی۔ ان کا ایگریمنٹ ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے اور اب دادی جان بھی واپس اپنے بیٹے کے پاس جانے والی تھیں۔ تبسم کو اس سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر جانتی تھی کہ وہ ہے بے بس ہے اور یہ ایک ڈیل ہے۔ محبت کرنا اس کی اپنی غلطی تھی۔ اسے اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے تھا کہ وہ شخص کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف حسین کا عورت ذات پر سے ایک بار پھر سے بھروسہ اتر گیا تھا
اور شاید یہ بھروسہ دوبارہ کبھی بھی قائم نہ ہوتا اگر وہ اس دن تبسم کو اپنے گھر میں سکندر سے بات کرتے ہوئے نہ سن لیتا۔ سکندر تبسم کا کزن تھا اور بچپن کا دوست بھی تھا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں وہ ملک میں موجود نہیں تھا، اور اب جب وہ واپس آیا تو وہ دوبارہ سے تبسم سے محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ تبسم نے سے دو ٹوک انداز میں کہا کہ میں کسی اور کی بیوی ہوں اور دوبارہ میرے سامنے اس طرح کی بات نہ کرنا۔ میں نے اس دن بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی ہوں۔ حسین کو اپنے اوپر غصہ آیا کہ اگر اس دن وہ پوری بات سن لیتا تو اتنا بڑا تماشا نہ بنتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے تبسم پر پیار بھی آ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ چاہتی تو سکندر کا ہاتھ تھام سکتی تھی، کیونکہ وہ حسین کی آفیشیل بیوی نہیں تھی، مگر اس نے اس رشتے کا بھی احترام کیا تھا، جو کہ ایک ایگریمنٹ تھا۔ جس دن ان لوگوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونا تھا، اس دن حسین نے تبسم کو سرپرائز دیا۔ تبسم کے والد بھی واپس آ چکے تھے، وہ بالکل صحت یاب ہو چکے تھے۔ اس دن وہ اس کے گھر اس کا رشتہ لے کر گیا۔ تبسم کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔ حسین کو اس کے والد نے تبسم کا رشتہ دے دیا تھا اور ایک ہی ہفتے میں دونوں کی شادی ہو گئی، اور اس بار حسین نے دھوم دھام سے ولیمہ کیا تھا۔ وہ تبسم جیسی پاک اور عزت دار بیوی کو حاصل کر کے بہت خوش تھا۔ ولیمے کی رات جب تبسم کا ہاتھ پکڑ کر حسین اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دل ایک الگ ہی خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس نے تبسم کو اپنے بازو میں اٹھایا اور کمرے میں گول گول گھومنے لگا۔ تبسم کی چیخوں سے سارا کمرہ گونجنے لگا۔ اب اس کی چیخوں میں مزید اضافہ ہوا تو گھبرا کر حسین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ باہر آواز جائے گی تو سب کیا سوچیں گے کہ ولیمے کی رات ان کے کمرے میں کیا چل رہا ہے؟ آئی بروز چکاتے اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ تبسم شرم سے چور چور ہو گئی۔ آپ بھی تو حد کرتے ہیں حسین، شرمندہ ہوتے وہ اسی کے سینے میں سما گئی تھی۔ حسین کو اس کی بے خودی پر پیار آیا تو آہستہ سے بستر پہ لٹاتے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ دھیرے دھیرے اس کے زیور اتارتے وہ اپنا حق جتانے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اب کوئی دوری باقی نہیں رہی تھی۔